رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ آج ڈے 8 ہے اور آج الحمدللہ رمضان کا بھی ڈے 8 ہے۔ آج ہمارا روزہ ہے 8 الحمدللہ۔ کیا آپ وہ فیل کر رہی ہیں کہ جیسے آپ نے رمضان میں دل میں کوئی خواہش اٹھی، کوئی دعا اٹھی اور فوراً قبول ہو گئی؟ کوئی ایسا لمحہ ہو جب آپ نے ایسا فیل کیا ہو، تو پھر آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ رمضان میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو پھر اپنی وہ دعائیں مانگیں جن کے لیے آپ کو بڑا بے صبری سے انتظار ہے ان کی قبولیت کا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے میں آپ کوئی دعا مانگتی ہیں، کچھ خواہش کرتے ہیں، سپوز آج آپ کا دل کرتا ہے کہ افطاری میں سموسے آ جائیں فار ایگزامپل، اور کوئی وہ لے آتا ہے آپ کے لیے، تو اس چیز کو اگنور نہیں کرنا کہ یہ تو بس ایک کھانے والی چیز تھی، بس میں نے خیال کیا تو آگے نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے پلانز میں شامل تھا۔ آپ کو اشارہ بھی دلوانا تھا کہ آپ نے مانگا، آپ نے وش کی یا دل میں خواہش اٹھی روزے میں اور وہ آپ کی قبول ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کی دھیان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اگر میری یہ چیز قبول ہو گئی ہے تو پھر میں روزے میں جتنی دعائیں کروں گی وہ قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اور روزے کے علاوہ بھی رمضان کے جو گھڑیاں ہیں وہ ساری اتنی امپورٹنٹ ہیں، تو پھر آپ دوڑ کے جائیں گی کہ مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اوکے، اب جو پاسٹ ہے نا اس کے اوپر صرف پچھتا کے آگے گزرتے ہیں۔ وہ جو دن گزر گئے، وہ جو 7 دن، آج 8واں دن ہے، آج کو بھی انکلوڈ کر لیں، جو دن گزر گئے سو گزر گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہ آپ پلان کریں، کیونکہ اگر آپ سوچتی رہیں گی کہ اس شخص نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اس نے اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں، تو سم ٹائم انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ کہنا ہے اس نے اتنا کچھ کیا تو اب میری باری انشاءاللہ، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ اجر کماتی ہوں۔ سو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس ابھی رمضان کے دن ہے اور مجھے زندگی کا نہیں پتا کہ کتنا رمضان مجھے ملے گا، تو میں نے اب سے اس دن سے انشاءاللہ نیکی کے عمل کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو کہ بڑا لانگ ہے، لیکن اس کو میں ان شارٹ بتاتی ہوں کہ ایک انسان نے 100 قتل کیے تھے، یعنی کہ پہلے اس نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں اب جو ہے اس کی توبہ کر لوں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا تمہاری توبہ تو نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، رائٹ؟ جب اس نے 100 قتل کر لیے پھر اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ میں توبہ کروں، کیا میری معافی ہے؟ اب وہ کسی علم والے شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا ہاں بالکل تمہاری توبہ ہے، بس تم اس جگہ کو چھوڑ دو جدھر تم رہتے ہو، یعنی بیڈ کمپنی ہے، جو بھی جگہ ہے، ظاہر ہے وہ ادھر انسان گناہ کرتا ہے تو انسان وہ گناہ کے لیے موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے۔ سو انہوں نے کہا اس جگہ کو چھوڑ دو، اور وہ انسان چل پڑا اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے، اور جب وہ راستے میں تھا، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اس کے راستے میں تھا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب فرشتے آگے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، جنتی جو جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح جنتی ہے، اور جو دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ جہنمی ہے، تو پھر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اوکے آپ جو ہے وہ اس کا زمین ناپیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو اس کا رستہ کم رہ گیا تھا نئی بستی سے تو یہ جنتی ہے، اور اگر رستہ زیادہ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو جیسے وہ فرشتے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم کر دیتے ہیں کہ زمین کو کہ وہ سکڑ جائے، اللہ اکبر، اور وہ جب ناپا جاتا ہے تو رستہ کم ہو جاتا ہے اور وہ انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ انسان نے سچی پکی توبہ کی اور اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو کے وہ جنت میں چلا گیا، اللہ اکبر۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ریئل واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، یہ ہم سب کو سکھاتا ہے کہ اگر 100 قتل کیے والے کی معافی ہے تو ہماری معافی کیوں نہیں؟ یعنی ہمیں وہ لمحہ نہیں چھوڑنے کہ موت کا وقت اس کے لیے مقرر تھا، موت ادھر ہی آنی تھی، لیکن اس کا آخری عمل کاؤنٹ ہوا کہ اس نے کتنا اچھا کیا۔ تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس وقت توبہ کرتی ہیں، انتظار مت کریں کسی ایک خاص لمحے کا، میں تب توبہ کروں گی یا میں افطاری کے وقت توبہ کروں گی، عشاء کی نماز میں کروں گی، نہیں، یہ آپ کی سانسیں ہیں ابھی چل رہی ہیں، اسی وقت توبہ کریں۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے جو کہ مطلب اس دور کا واقعہ ہے اور کافی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یعنی ابھی کے دور کا واقعہ کہ ایک لڑکی تھی اور اس کی اس دن شادی تھی، وہ پوری طرح تیار ہوئی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے اپنی مدر سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے یہ سب کچھ واش کرنا ہے، میک اپ اتارنا ہے۔ اب کوئی برائڈ اپنا میک اپ اتارتی ہے؟ آپ نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، اس نے وضو کرنا ہے اور اس نے سارا اپنا میک اپ اتارا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئی
اور نماز کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس کی موت کا وقت مقرر تھا، لیکن اس کا لاسٹ عمل کتنا پسند آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اس نے ہر دنیاوی چیز کو، وہ جو لڑکی کا سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے جس کا اس کو شاید بچپن سے انتظار ہوتا ہے کہ کب میں دلہن بنوں گی، اس نے اس کو پیچھے کر دیا اللہ کی محبت کے لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا. تو یہ ہے کہ آپ کو جو لمحہ ملتا ہے اسی وقت توبہ کر لیں اور اپنی نئی لائف اسی وقت سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سورہ الحجرات جس کا جو پارہ نمبر 26 میں ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا پارٹ ہے وَلَا يَغْتَبْ and do not backbite، اور غیبت مت کیا کرو. اس کی پورا جو یہ جو ترجمہ ہے اس آیت کا سب سے پہلے وہ لیتے ہیں. سورہ حجرات جو ہے نا، وہ پوری سورہ میں انسان کو بڑے مینر سکھائے گئے ہیں. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ اخلاقیات کے لیے ایک بہترین صورت ہے اگر آپ کو کسی کو سکھانی ہو تو. ہاں جی، ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. یعنی انسان پہلے سے دماغ میں سوچ لے کہ یہ انسان ایسے ہے، ضرور اس نے ایسے کیا ہوگا. کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا، ٹھیک ہے، ہوا کچھ نہیں، بس خیال ہی خیال میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی تجسس نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. ولا یغتب، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، ابھی سے گھن آ رہی ہے. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے غیبت کے بارے میں جو کہا کہ غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا تصور ایسے کیا کہ آپ امیجن کریں کہ یہ مطلب اتنا گندا گناہ ہے کہ آپ اس کو امیجن کریں، ایک تصور کریں کہ کوئی انسان کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سوچیں امیجن کریں، اور وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے مرے ہوئے. یعنی کہ زندہ کا کوئی نہیں کھا سکتا، مرے ہوئے سے تو ویسے ہی گھن آتی ہے. تو کتنا گھن والا کام ہے. انسان کو امیجن کروایا کہ کتنا گندا گناہ ہے، غلیظ گناہ ہے. اور ساتھ ہی اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حال بھی بتایا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی کہ غیبت جو ہے اس سے بچا صرف تبھی جا سکتا ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہو. جو انسان ڈرتا نہیں ہوگا وہ غیبت کرے گا. اچھا، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان کے ذہن میں آتا ہے اچھا غیبت ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے. ایک تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. یہ ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں تو وہ بہتان ہے. یعنی دونوں گناہ ہیں. یعنی سپوز اللہ نہ کرے آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص سپوز آپ میری برائی بیان کر رہی ہیں اور مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. کسی تھرڈ پرسن سے آپ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہیں اور وہ برائی مجھے موجود بھی ہے لیکن آپ ڈسکس کر رہی ہیں، تو یہ غیبت ہے. ٹھیک. اور اگر وہ برائی مجھ میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. دونوں سچویشنز ہی غلط ہیں. آپ کو کسی کی برائی کا پتہ ہے اور آپ بڑے مزے لے کے دوسرے کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ بات ہوئی ہے، مجھے اس کے گھر سے یہ بات پتہ چلی ہے، مجھے یہ محلے سے یہ بات پتہ چلی ہے، اس کا یہ گناہ ہے، صرف اس کے لیے کہ آپ کو مزہ ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ غیبت ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو اس سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آپ دیکھیں نا ان کا انجام کیا ہوا کہ اس دنیا میں وہ لوگوں کی برائیاں دوسروں سے بیان کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، ان کی عزت سے کھیلتے تھے. تو قیامت والے دن آپ دیکھیں ان کو کیا عذاب ہوا کہ وہ اپنے چہروں کو
استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف رہے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ کر خود زخمی کر رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں. اتنا سخت یہ غلیظ گناہ ہے، کیونکہ ہم گناہ کو تبھی چھوڑتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر گناہ کا انجام آپ کو بتا دیا. آپ کی حدود مقررہ ہیں جس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. جب بھی آپ اللہ کی مقررہ حدود سے باہر جائیں گے تو اس کا انجام برا ہی ہوگا. رائٹ. آپ دیکھیں، اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس آیت کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو پیور یور ضمیر، نفس، یعنی آپ نے اپنے شعور اور ضمیر کو کیسے پاک کرنا ہے. یہ سیریز اس کے متعلق ہے نا کہ آپ کو اپنا کریکٹر کیسے بہتر کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کا کریکٹر بہتر کرے گی، کیونکہ کریکٹر میں سب سے اہم چیز آتی ہے آپ کا اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہونا، پاک ہونا. آپ کو پتہ ہو کہ میں اندر سے کیسی ہوں. یعنی لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھی ہیں، لیکن سب سے پہلے اچھا، لوگوں میں آپ کی بڑی واہ واہ کہ آپ بڑا اچھا آپ کا کردار ہے، لیکن اصل کردار وہ ہے کہ انسان کیا اپنے آپ سے خود آنکھیں ملا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ سچویشن ہوتی ہے. یاد رکھیں، جب آپ اپنے آپ سے آنکھیں ملا سکتی ہیں آپ نہ ڈر ہو جاتی ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں ہے کوئی آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا عمل کرتی ہیں. لوگ 24 گھنٹے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں، دل کے معاملات، نیت کے معاملات تو لوگوں کو نہیں پتہ، اور آپ کیا چھپ کے معاملات کریں وہ بھی کسی کو نہیں پتہ. تو اس آیت میں دیکھیں انسان کو اپنا شعور، اپنا نفس پاک کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی. یہ کتنا گندا گناہ ہے. صحیح ہو گیا. اور پھر اس میں اصل میں معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. جتنی سے باتیں کہی گئی کہ سب سے پہلے کہ آپ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں. آپ کسی کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں، اور پھر انسان جب سوچ لیتا ہے نا کسی کے بارے میں برا، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقت میں کوئی برائی پتہ چل جائے. آپ کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے نا، تو آپ سوچتے ہیں یہ ایسا ہے، یا فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی نہیں ہے. تو اب اگلا سٹیپ کیا کرتی ہیں آپ؟ تجسس میں لگ جاتی ہیں کہ مجھے اس کا کوئی ایپ پتہ چل جائے.